غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرنے والا جاسوسی نیٹ ورک سامنے آ گیا، جس سے تعلق کے شعبے میں اب تک 9 ملزمان کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے گرفتار کر لیا، جن میں سے 2 نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزمان وزارت دفاعی پیداوار میں جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ اسی طرح کے کیس میں ہائی کورٹ نے جون میں وزارت خارجہ میں چینی ڈیسک پر کام کرنے والے سینئر عہدیدار کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ یہ عہدیدار روسی انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی میں ملوث تھا۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقیات کے گریڈ 18 کے افسر سید کلب عباس ڈپٹیشن پر وزارت خارجہ میں تعینات تھے۔ عدالت نے ان کی درخواست ضمانت اس لیے مسترد کی کیونکہ ان پر حساس معلومات لیک کرنے کا الزام تھا اور ان پر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کیس کے ملزمان پر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی ان دفعات کے علاوہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 34، 109 اور 409 کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ملزمان وزارت دفاعی پیداوار کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ عہدیدار یا دفاعی خریداری سے متعلق معاملات دیکھنے والے نجی کانٹریکٹرز ہیں، جو خفیہ معلومات چوری کر کے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹ کو فراہم کرنے میں ملوث تھے۔ جن ملزمان کو اب تک گرفتار کیا گیا ان میں صفدر الرحمان، تفضیل الرحمان، محمد وقار، محمد اشفاق، محمد طاہر، مجتبی حسین، محمد اشرف، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عرفان حمید کیانی اور احمد کیانی شامل ہیں۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیوں سے معلومات ملنے کے بعد FIA نے دفاعی خریداری کے ڈائریکٹریٹ جنرل وزارت دفاعی پیداوار کے سابق ملازم کو گرفتار کیا، جو سفارتکار غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنٹ سے خفیہ معلومات دستاویزات دینے کے لیے ملاقات کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس وقت یہ انکشاف بھی ہوا کہ ملزم غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کو معلومات کی فروخت کا کاروبار کرتا تھا۔ FIA نے ملزم سے نقدی اور موبائل فونز بھی برآمد کیے۔ ابتدائی طور پر 3 افراد صفدر، تفضیل اور اشفاق کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، تاہم ان کے انکشافات کے بعد دیگر ملزمان بھی گرفتار ہوئے، جن میں ملٹری کانٹریکٹرز لیفٹیننٹ کرنل عرفان کیانی اور احمد کیانی بھی شامل ہیں، جو کور کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک ہیں، جو توانائی کے شعبے میں ملٹری اور دفاعی منصوبوں میں ڈیل کرتا ہے۔ کا دعویٰ ہے کہ اس کا ایشیا، یورپ اور امریکہ میں برانڈز، اجناس، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر شعبوں کے متعدد مینوفیکچرر سے اشتراک ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عرفان کیانی اور ان کے بیٹے احمد ایک اور ملزم صفدر سے خفیہ دستاویزات حاصل کر رہے تھے تاکہ یہ غیر ملکی ایجنٹ تک پہنچائی جا سکیں۔ FIA نے ان کی تحویل سے دفاعی خریداری اور دفاعی پیداوار سے متعلق خفیہ دستاویزات حاصل کر لی۔ عدالتی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ ملزمان سے چند الیکٹرانک ڈیوائسز بھی برآمد ہوئیں، جنہیں فرانزک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عرفان کیانی اور احمد، جو اڈیالہ جیل میں ہے، عدالت عالیہ میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاسم ودود نے درخواست دائر کی، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کچھ انتہائی حساس معلومات عدالت کے ریکارڈ میں لانا چاہتی ہے۔ انہوں نے عدالت سے ان کیمرہ سماعت کی درخواست کی تاکہ حکومت کیس میں بآسانی اپنا موقف پیش کر سکے۔